السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کتاب بدء الوحی یعنی وحی کی ابتدا کا بیان باب ہے۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل۔ باب اس بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی اور اللہ عز وجل کا یہ فرمان ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح ونبیین من بعدہ، سورہ نساء آیت نمبر 163۔ ہم نے بلا صبح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کا نزول اسی طرح کیا ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں کی طرف کیا تھا۔ آئیے حدیث نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ یہ حدیث نمبر 1 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حمیدی نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو سفیان نے یہ حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یحییٰ بن سعید انصاری نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حدیث محمد بن ابراہیم تیمی سے حاصل ہوئی، انہوں نے اس حدیث کو علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے مسجد نبوی میں منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے سنا۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر اعمال کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کی حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 1 ہے اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 54، حدیث نمبر 2529، 3898، 5070، 6689، 6953 میں بھی یہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں 4927 اور ابو داؤد میں 2201، ترمذی میں 1647، نسائی میں 75، 3437 اور 3803 میں، اور ابن ماجہ میں 4227 میں یہ حدیث موجود ہے۔